السلام علیکم حاضرین و ناظرین، پروگرام گفتگو کے ساتھ آپ کا اپنا ہوسٹ خرم صدیقی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی ملاقات ایک ایسی خاص ملاقات ہے جس کو کرنے کے لیے عوام کا سمندر بیتاب ہے، مگر ہماری خوش نصیبی خوش قسمتی کہ اس شخصیت نے ہمیں موقع دیا پہلے ملنے کا جیل سے رہا ہونے کے بعد۔ تو آپ بھی بے چین ہوں گے، ہم بھی بے چین ہیں۔ بغیر کوئی وقت ضائع کیے آئیے ان کے پاس چلتے ہیں اور آپ کو ملواتے ہیں the one and only خان صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک الگ روپ ہی کے ساتھ آپ سے ملاقات ہو رہی ہے اس بار، تو بہت اچھے لگ رہے ہیں آپ۔ سوال تو عجیب ہے لیکن پھر بھی پوچھ لیتا ہوں کہ کیسے ہیں خان صاحب؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں۔ خرم، کیسے ہو؟ بھائی میں تو ٹھیک ہوں خان صاحب، آپ ماشاءاللہ ایک نئے روپ کے ساتھ، نئے جذبے کے ساتھ، وہ تو آپ سے بات کریں گے۔ پہلے مجھے یہ بتائیے کہ کیسی گزری جیل کی لائف، کیسے دن گزارے؟ اس پورے عرصے میں خرم میں نے ایک بات سیکھی ہے کہ دشمن جو ہے وہ تکلیف دیتا ہے، مگر دوست جو ہے وہ آپ کو مار دیتے ہیں۔ یہ المیہ ہے۔ خان صاحب وہ تو میں نے کیا، وہ پوری دنیا نے دیکھا کہ آپ کے اپنوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا۔ مجھے یہ بتائیے کہ زبان اسی طریقے سے چلے گی کہ جس طرح سے چل رہی تھی، یا پھر؟ دیکھو ایک بات یاد رکھو، جس دن وہ میرے لیے جھوٹ بولنا بند کر دیں گے، میں اس دن ان کے لیے سچ بولنا بند کر دوں گا۔ بات تو بہت خوب کی، یعنی اگر میں عرف عام میں کہوں تو نو ڈیل۔ او دیکھے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے ڈیل کا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ یعنی ہمارے 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 ملک میں جو انجینئر نہیں بنتا ہے، ڈاکٹر نہیں بنتا ہے، آرٹسٹ نہیں بنتا ہے، جو ہر فیلڈ میں فیل ہو جاتا ہے، وہ سیاستدان بن جاتا ہے۔ یعنی یہ المیہ ہے ہمارے ملک کا۔ جب تک یہ نظام ختم نہیں ہوگا، جب تک ہمارا ملک کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ خان صاحب پھر کیسے یہ روایت ٹوٹے گی؟ ہمارا ملک کس طرح ٹھیک ہوگا پھر؟ یعنی اگر آپ بھی لچک دکھانے کو تیار نہیں ہیں، دوسری سائڈ بھی لچک دکھانے کو تیار نہیں ہے، تو یہ کس طریقے سے ہمارا ملک ٹھیک ہوگا؟ دیکھیں 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 رام، ایک بات سمجھو کہ ملک کیسے ٹھیک ہوگا مجھے نہیں پتا۔ ملک جس حال میں ہے یہ مجھے نہیں پتا، مگر مجھے یہ معلوم ہے کہ ملک ایسے ٹھیک نہیں ہوگا اگر یہ روایتی سیاستدان یہ کہتے ہیں کہ ہم ملک سنواریں گے، تو یہ قرب قیامت ہے۔ دیکھیں میں ایک عام آدمی کی طرح سوچ رہا ہوں، تو کیا عوام روڈز ہی پہ رہے پھر؟ یعنی پھر کیسے ہوگا یہ سب کچھ؟ مطلب میرے یا ایک عام آدمی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی۔ اب کیا ہوگا اگر دونوں طرف سے لچک بھی نہیں ہے، آپ بھی کچھ نہیں کمپرومائز کر رہے، وہ بھی کچھ نہیں کمپرومائز کر رہے، تو کیا روڈز پہ ہی رہیں گے؟ یعنی کیا پھر آپ نکلیں گے کیسے کریں گے اور کیسے حکومت میں آئیں گے؟ اور یہی تو عوام کو سمجھنا ہے۔ نکلنا مجھے نہیں ہے، نکلنا عوام کو ہے، نکلنا آپ کو ہے۔ میرے مینار پاکستان بڑھنے سے، میرے مزار قائد بڑھنے سے، میرے جگہ جگہ جلسہ کرنے سے کیا ہوگا؟ میرے خیال سے اب 10 سال تو سر خان صاحب روڈوں پہ نکل ہی رہی ہے عوام۔ اب کیا کرے؟ مطلب یہ قوم کیسے جاگے گی؟ کس طرح اٹھائیں اس قوم کو؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، عوام کو صرف ووٹ کرنا ہے، پھر بے شک وہ جا کے سو جائیں، صرف اس دن جاگ جائیں۔ ہائے میرا چاند سے پیارا وطن، کیا ہوگا؟ دیکھیں ایرسٹوٹل کہتا ہے کہ جو قومیں ڈریم ورلڈ میں رہتی ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں۔ ہم نے اپنی زمین کو چاند بنایا ہوا ہے،
जब भी तो यहाँ पे ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है। हमें सिर्फ एक चीज करनी है कि इसको जमीन समझना है, और इंशाल्लाह हम ठीक हो जाएंगे। अच्छा, ये इंतखाबी निशान का भी अब मामला हो गया है। आपका क्या इंतखाबी निशान है? किस तरह अपने आप को वोट डालने के लिए कौम को माइल करेंगे? क्या होगा? आपकी क्या स्ट्रेटजी है इस हवाले से? देखो खुद, देखो, तुम्हें क्या लगता है मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है? मुझे उस वो जमाने में शोहरत मिली जिस जमाने में कोई तस्वुर नहीं कर सकता था। तो ये जो स्ट्रगल है, ये मेरी अपनी शनाख्त के लिए नहीं है। ये स्ट्रगल, ये ये मेरी कौम की, मेरे मुल्क की शनाख्त के लिए है। ये बात तो सही कर रहे हैं आप, और पिछले कई सालों से सही कर रहे हैं, लेकिन एजुकेट भी हो रही है अवाम। लेकिन अब इससे ज़्यादा क्या? व्हाट इज़ द मूव फॉरवर्ड, स्टेप फॉरवर्ड? कहा सही है आपने। अगर आप एक फलाही रियासत का ख्वाब देखते हैं, तो आप उस फलाही रियासत में क्या देखना चाहते हैं? क्या आप देखना चाहते हैं कि आपकी फलाही रियासत में बेईमानी हो, झूठ हो, अदल ना हो, और हर जगह नाइंसाफी हो? ये देखना चाहते हैं? या फिर आप ये देखना चाहते हैं कि आपका मुल्क मदीना की तर्ज की फलाही रियासत बने? फैसला आपको करना है, और उसके लिए आपको निकलना होगा। देखिए, सारे सियासतदान जो हैं वो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, स्पेशली इलेक्शन कैंपेन में। अब ये देखिए कि एक मिसाल दे देता हूँ, जो भी अच्छे स्टेप्स होते हैं आवाम की बहबूद के लिए, जैसे आपने सेहत कार्ड निकाला, उसके बाद वाली गवर्नमेंट आई, रिगार्डलेस ऑफ किस तरह से आई, कैसे आई, आप कैसे गए, वो कैसे आए, रिगार्डलेस ऑफ दिस, सेहत कार्ड ख़त्म हो गया। यानी आवाम की बहबूद का एक तरीक़ेकार था, वो ख़त्म हो गया। जब किसी मुल्क के उमरा, सियासतदान अपने बुखार और टॉन्सिल्स का इलाज कराने लंदन जाएंगे, तो उन्हें पाकिस्तान के सेहत कार्ड की क्या जरूरत है? उन्हें इस आवाम की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह जो पॉलिसीज उन्हें फेवर करेंगी, उन पॉलिसीज को वो पाकिस्तान में लाएंगे, और जो पॉलिसीज उन्हें फेवर नहीं करेंगी, उस पर वो ध्यान भी नहीं देंगे। ये हमें, हमारी आवाम को ये समझना पड़ेगा। ये भानमती के कुंभ ने बहुत कुछ कर दिया है, बहुत कुछ कर दिया है। दिस हैज टू स्टॉप, देयर हैज टू बी द स्टॉप। हाँ जी, वो तो हमने देखा कि ओवरऑल जो मुल्क की दौलत है वो किस तरह से लीगली रेमिट होती है। तो आई होप, हमें अभी भी उम्मीद है एज एन एज ए कॉमन सिटीज़न, एज ए कॉमन मैन, कि पाकिस्तान की अदालत, पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की जमहूरी रिवायात में कुछ बेहतरी आएगी। हमें तो उम्मीद ही कर सकते हैं, और उम्मीद है अभी। देखो खुराम, एक मुझे कोट याद आ गया। इट्स अ फनी कोट। मैं आपको सुनाता हूँ कि काला धन says to the politician that I am also available in white in such a country. तो ये जब अमीरों के लिए एक रूल होगा, और और गरीबों के लिए दूसरा रूल होगा, तो ऐसे मुल्क में, ऐसी सल्तनत में इंसाफ का निज़ाम नहीं आ सकता है। अच्छा, चलें अब कुछ रैपिड फायर आपसे करते हैं। कुछ सवालात पूछूंगा मैं, एक वर्ड दूंगा या सवाल दूंगा छोटा सा, उस पर आपकी ओपिनियन जाननी है, आपकी राय जाननी है। ठीक है, आप रेडी हैं? तुम्हें तो पता है मुझे स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं होती। आई एम रेडी, पूछो। अच्छा जी, तो पहला वर्ड है अदलिया, अदालत, जस्टिस। देखो खुराम, एक आदमी अपने वालिदैन को कत्ल कर देता है। ये सुना, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। एक आदमी अपने वालिदैन को कत्ल कर देता है, फिर वो रहम की अपील करता है इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस
کہتا ہے کہ مجھ پر رحم کیا جائے کیونکہ میں یتیم ہوں. اینڈ گیس واٹ، ہماری عدالتیں اس کو رہا کر دیتی ہے. اسی قسم کا نظام ہماری عدلیہ کا نظام ہے. یہ تو آپ نے بالکل صحیح بات کی، اس پہ مجھے ہنسی بھی آ رہی ہے اور افسوس بھی آ رہا. چلیں خیر، دوسرا ورڈ غربت. ہمارا حال اسی غریب کی طرح ہے جو کوٹ کا ایک بٹن لے کے جاتا ہے ایک امیر زادے کے پاس اور اس سے کہتا ہے کہ اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو اس بٹن پہ کوٹ ٹاک دیں. یعنی کہ ہمارے وسائل بہت ہی محدود ہیں اور ہمارے مسائل بہت بڑے ہیں. ان سب کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور ختم کرنے کے لیے عوام کو اٹھنا ہوگا. بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب. اچھا، یہ بتائیے کہ امن و امان، لا اینڈ آرڈر، اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جس طرح کی سیاست ہمارے ملک میں ہو رہی ہے، ایسی صورت میں امن و امان آپ سے اتنا ہی دور ہے جتنا زمین سے سورج. اچھا جی، یہ ڈفرینٹ قسم کے مافیاز جو ہر جگہ پہ ہیں، اسپیشلی بڑے شہروں میں ہمارے ملک کے اندر. یہ مافیا یہ سیاست دانوں کے پیرول پہ پلنے والے امپلائیز ہیں. اسٹیبلشمنٹ، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پورے ملک کے ہر طبقے میں سے جو ایک طبقہ آزاد ہے وہ یہ طبقہ ہے، باقی سب غلام، اور یہ ایک طبقہ آزاد ہے. بڑی گہری بات کر دی آپ نے. اچھا، سیاستدان جو ہے وہ برائلر انسان ہے. کیا کہا آپ نے؟ برائلر انسان؟ برائلر مرغی تو سنی تھی، یہ انسان کیا ہوتا ہے بھائی؟ دیکھیں، اس کے لیے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. برائلر مرغی وہ ہوتی ہے جو جھٹ پٹ ایک مہینے میں سیزن کے لیے تیار ہو جاتی ہے تاکہ مارکیٹ میں بک سکے. اسی طرح برائلر انسان یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو الیکشن سے پہلے تیار ہوتے ہیں تاکہ الیکشن میں بک سکے. اچھا. بہت اچھے بھائی، بہت اچھے. اچھا، اس کے ساتھ یہ بتائیے، مہنگائی ایک ایسا کووڈ ہے جو صرف عوام پہ گرتا ہے. سیاست دانوں نے اس کی ویکسین لگوائی ہوئی ہے تو ایک طبقہ ویکسینیٹڈ ہے، دوسرا طبقہ مہنگائی سے پسے جا رہا ہے. اچھا، اب یہ سب کے دل کی آواز ہے، اس ملک کا کچھ ہوگا؟ جیسا میں نے پہلے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کیسے ٹھیک ہوگا، مگر مجھے یہ معلوم ہے کہ ایسے ٹھیک نہیں ہوگا. ہاں، آپ نے جو باتیں کی وہ دل پہ لگی ہیں. اچھا، یہ بتائیے جاتے جاتے کوئی پیغام؟ دیکھیں، گراؤنڈ میں دو طرح کے مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں. ایک وہ جو سوچتے ہیں کہ ہم ہار گئے تو کیا ہوگا، اور دوسرے وہ یہ مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں کہ ہم جیت گئے تو کیا ہوگا. تو میں اپنی عوام سے کہتا ہوں کہ اپنا مائنڈ سیٹ یہی رکھو کہ ہم جیت گئے تو کیا ہوگا. انسان ناکام جب ہوتا ہے جب وہ ہار مان لیتا ہے. خان صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا. ہم تہہ دل سے مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا، اور اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. میں آپ سے بات کرتا ہوں، میں پہلے اپنے ویورز کو ذرا ایک چھوٹا سا میسیج دے دوں. جی بالکل، جائیے اور بتائیے عوام کو کہ سوشل میڈیا کی دنیا سے نکل کے اب ایجوکیٹ ہونے کے بعد پریکٹیکل دنیا میں آئے، چاند سے زمین پر آئے. دیکھیے، اگر ظلم کا نظام پوسٹ کہیں پہ لگانے سے، سوشل میڈیا پہ لگانے سے ختم ہونا ہوتا، باتیں کرنے سے ختم ہونا ہوتا، تو پوری دنیا سے اب تک ظلم مٹ چکا ہوتا. اگر آپ کو اپنی بہتری کی فکر ہے، اپنے ملک کی بہتری کی فکر ہے، تو آپ کو اٹھنا پڑے گا
اور ووٹ دینا پڑے گا۔ قطع نظر اس کے کہ آپ کس کو ووٹ دیتے ہیں، آپ جو بہتر سمجھتے ہیں آپ کے لیے، آپ کی آنے والی جنریشن کے لیے، آپ کے ملک کے لیے بہتر ہے، پلیز اٹھیے اور اپنا ووٹ کاسٹ کیجیے۔ آپ کا ووٹ بہت ہی قیمتی ہے۔ السلام علیکم۔ پاکستان پائندہ باد۔